أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کا دوسرا رکوع ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے 8 آیات کا ترجمہ اور تفسیر کل ہم بیان کر چکے ہیں۔ 3 آیتیں باقی ہیں، آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 18 کو کہتے ہیں آیت شہادت، گواہی والی آیت۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس کو کہتے ہیں آیت شہادت، گواہی والی آیت۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اس کو ذرا بیان کر لیتا ہوں۔ پہلے دیکھیں، اس کو آیت شہادت کہتے ہیں۔ شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ کس بات کی گواہی دی ہے؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی یہ گواہی دی ہے۔ اہل علم میں پہلے انبیاء آتے ہیں اور پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، عام علماء آتے ہیں۔ انہوں نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، قائما بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو العزیز، وہ اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہ ہیں قرآن کریم میں، جو شخص فرض نماز کے بعد یہ پڑھے، فرض نماز کے بعد نماز پڑھی، فرض سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ فوراً فرض کے بعد پڑھ لیں، نماز کے بعد بیٹھے رہے، دعا ہو گئی تب پڑھ لیا، سنتیں باقی ہے سنتیں پڑھ لی تب بھی کافی ہے، فرض نماز کے بعد نماز کے جگہ بیٹھے تب بھی، کسی بھی اس میں بڑی وسعت ہے۔ میں یہ نہیں ہوتا کہ بالکل فرض نماز کے بعد پڑھ لیں، موقع ملے اچھی بات ہے، نہیں تو بعد میں اپنے سکون سے اپنے معمولات پورے کر کے پڑھ لیں، سنتوں سے فارغ ہو کر پڑھ لیں۔ یہ کیا کیا ہے؟ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، اس کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ نمبر 2 آیت شہادت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، جو ابھی ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27، اگلی آیت، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ فرمایا یہ 3 حصے جب تلاوت کرے گا تو ایک تو اس کی فضیلتیں 3 باتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ جو 3 آیتیں میں نے تلاوت کی نا، اللہ سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ نمبر 2 اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ نمبر 3 70 حاجتیں اللہ پوری کریں گے، جن میں سے کم حاجت مغفرت ہے۔
یہ فضیلت ہے۔ اور اس آیت کی فضیلت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شام سے یہود کے 2 علماء آئے، شام سے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ کے حدود میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ کے ماحول پہ انہوں نے نظر ڈالا، کہنے لگے آپس میں ایک دوسرے، یار یہ تو وہی علاقہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طرح کی سرزمین ہوگی، وہ نبی آخر الزمان وہاں تشریف لائیں گے۔ یہ تو بالکل اس طرح کا منظر لگتا ہے۔ نشانیاں ہوتی نا، آپ کو کوئی بتائے کوئی نشانی اور آپ اس علاقے میں جائے تو دماغ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اچھی طرح اگر نشانی معلوم ہو تو کہنے لگے تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہی علاقہ ہے۔ چلے گئے، وہاں جب گئے تو پتہ لگا یہاں کوئی بزرگ شخصیت ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں نبی ہوں اللہ کا۔ دونوں چلے گئے، ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ ملاقات کم کرنے کے بعد پوچھا آپ محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بالکل محمد ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ احمد ہیں؟ کہنے لگے میں بالکل احمد ہوں۔ قرآن میں آپ کے 2 نام آئے ہیں، محمد اور احمد۔ محمد 4 مرتبہ ہے، احمد 1 مرتبہ ہے۔ تو کہنے لگا آپ محمد ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ آپ احمد ہیں؟ کہنے لگے بالکل احمد ہوں۔ کہنے لگا ہم آپ سے سوال کریں گے، اگر آپ اس کا جواب دے دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرے سوال۔ دین میں اللہ کی وحدانیت کی سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ تو اس پر کہتے یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ دونوں مسلمان ہو گئے پڑھ کے۔ کیونکہ جس چیز کی حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے نا، آپ جس چیز کو دیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، سنیں گے، سنجیدہ لیں گے تو اس کا اثر ہوگا۔ یہود کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کو پتہ نہیں لگا ان چیزوں کا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی وادی میں حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کی تلاوت فرمائی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ جب اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ نے بھی اپنی وحدانیت کی گواہی دی ہے، فرشتوں نے بھی دی ہے اور اہل علم نے بھی دی ہے، انصاف پر قائم رہ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس پہ گواہی دینے والوں میں سے۔ تو یہ بہت قرآن کریم کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، یہ ہے شہد اللہ، اللہ تعالی نے گواہی دی ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ نے کس طرح گواہی دی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہے، اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، یہ سب اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اب آیت ہے نا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ، یہ شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز کے اندر نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے۔ آسمان کو دیکھو، سورج کو چڑھتے دیکھو، سورج کو غروب ہوتے دیکھو، ستاروں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، کیڑوں مکوڑوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، اللہ کی بے شمار انسانوں مخلوق کو دیکھو، یہ نظام کیسے بنا اور یہ نظام کیسے چل رہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر گواہ۔ تو اللہ نے بھی گواہی دی ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں نے، جو اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام چلاتے ہیں۔ کائنات میں 2 نظام چلتے ہیں، ایک نظام ہے تشریعی، اس کے ہم پابند ہیں، نماز پڑھو، ایمان لاؤ، ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، عدل و انصاف قائم کرو، اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، یہ تشریعی نظام ہے۔ اور ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے جو اندر خود بخود انسان کی پیدائش سے لے کر موت، ایک سسٹم خود بخود چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، نظام چلتا ہے، یہ ساری زندگی کا نظام ہے۔
تو فرمایا یہ فرشتے اس نظام پر معمول ہیں، اس نظام کو فرشتے چلاتے ہیں۔ فرشتوں نے گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے گواہی دی۔ اہل علم، علماء نے گواہی دی ہے۔ علماء میں سب سے پہلے انبیاء آتے ہیں، پھر اہل علم آتے ہیں۔ قائماً بالقسط، انصاف پر قائم رہتے ہوئے۔ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سب نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اہل علم نے گواہی دی، ٹھیک ہے، کس کی؟ کہ اللہ ایک ہے، قائماً بالقسط، انصاف پر قائم ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ ان سب نے انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز، وہ غالب ہے، سب پر غالب ہے، جو چاہے جب چاہے کر گزرے۔ غالب ہے، عزیز کے دو معنی کرتے ہیں، غالب ہے، زبردست ہے، الحکیم، حکمت والے ہیں۔ نافرمانیاں ہو رہی ہے، اسرائیل کو اللہ فوراً سزا نہیں دے رہا، اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں اور آپ کہتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ چیزیں کیوں ایسے؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اللہ ہماری مرضی سے تو نہیں چلیں گے نا، کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو چلانے، اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت ہوتی ہے، چاہے ہمارے مزاج کو لگے ہمارے مزاج کو نہ لگے، اللہ حکیم ہے، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 18 ہے۔